السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 19 تک کیا تھا سورہ شورا، پارہ نمبر 25 ہے، آیت نمبر 20 کی تلاوت سنتے ہیں۔ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ من جو کوئی ہے من کانا جو کوئی ہے یریدو چاہتا حرث الآخرتی آخرت کی کھیتی، نزد لہو ہم زیادہ کرتے ہیں اس کے لیے فی حرثی ہی اس کی کھیتی میں، ومن کانا اور جو کوئی ہے یریدو چاہتا حرث الدنیا دنیا کی کھیتی، نؤتیہ منہا ہم دیتے ہیں اس کو اس میں سے، وما لہو اور نہیں ہے اس کے لیے فی الآخرتی آخرت میں من نصیب کوئی حصہ۔ یعنی اس آیت میں دو آدمیوں کے طرز زندگی کا تقابل پیش کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں کوئی تو ایسا ہے جو کہ آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، اور وہ کون ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور سب کچھ وہ آخرت کے لیے قربان کرنے دینے کو تیار ہے، دنیا کے کام بھی وہ آخرت میں ثواب پانے کی نیت سے کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف وہ شخص ہے ومن کانا یرید حرث الدنیا، ایک وہ شخص ہے جو آخرت سے منکر ہے اور اس کی ساری تگ و دو اسی دنیا کی کھیتی کے لیے، اسی دنیا کو کمانے کے لیے ہے، اسی دنیا کو وہ سب کچھ سمجھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر انہی کاموں میں پڑا ہوا ہے کہ جس سے وہ زیادہ سے زیادہ دنیا سمیٹ لے، لیکن اس کے لیے پھر آخرت میں وما لہ فی الآخرۃ من نصیب کوئی حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ وہ شخص جو دنیا کے کام بھی آخرت کے لیے کر رہا ہے تو اس کا تو حال یہ ہے من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثی، اللہ تعالیٰ اس کی کھیتی کو بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو شخص بھی اس دنیا کی کھیتی میں آخرت کے دن پھل کاٹنے کے لیے بوئے گا، اللہ تعالیٰ اس کی کھیتی میں بہت زیادہ اضافہ کر دے گا۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں غلہ کا ایک دانہ اگر آپ دباتے ہیں تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ نے 700 سے بھی زیادہ دانے حاصل کر لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی آخرت کا معاملہ ہے نا۔ اور دنیا میں بھی جتنا رزق، جتنی بھلائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھی ہے وہ اسے مل کر رہے گی، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی کھیتی کا میں آخرت میں اضافہ کرتے ہیں، بلکہ دنیا کی بھلائیاں بھی اس کو نصیب ہوتی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر تو ایمان کی حلاوت ہے اور اس سے ملنے والا وہ اطمینان، چین اور سکون ہے جو کہ ساری دنیا کما کر بھی حاصل نہیں ہوتا، صحیح، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہماری بھاگ دوڑ کن کاموں کے لیے، اور دوسری طرف ومن کانا یرید حسرت دنیا، کہ دوسری طرف وہ شخص ہے جو آخرت کا منکر ہے، دنیا کا مال، دنیا کی بھلائی چاہتا ہے، تو وہ خواہ کتنی ہی کوشش کر کے دیکھے، دنیا کا مال تو اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے مقدر میں ہے، اس سے زیادہ نہیں ملتا ان کو بھی، لیکن آخرت کے لیے ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور دنیا کا مال لے کر بھی چونکہ وہ آخرت کے منکر ہیں اور ایمان ان کے اندر نہیں ہے، تو ایمان کی حلاوت کو جس شخص نے چکھا نہیں ہے نا، اس نے دنیا میں بھی سرور و اطمینان نہیں حاصل کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی زیادہ دنیا ہم کما لیں، جو بھی خواہش ہم اپنی پوری کر لیں دنیا میں، وہ ہمیں مل بھی جائے بلکہ اس سے زیادہ بھی مل جائے، تو آخر تو اس کی ایک مدت ہے، اس نے بھی ختم ہو جانا ہے۔ اور یہ کہ ہم کون سا یہاں ساری عمر کے لیے بیٹھے ہیں، ہم اس سے کتنے عرصے تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بلکہ میں تو کہتی ہوں موت تک کیا ہم کسی چیز سے خوش ہوں، آج ایک خوشی ملتی ہے اور اگلے ہی لمحے وہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس کا جو نیا پن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم اس کو سوچ سوچ کے یاد کریں تو شاید کچھ خوشی ملتی ہو، ادروائز کیا ہے کہ وہ ایک دن ملنے والی خوشی ساری زندگی کے دنوں کے لیے تو نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ جہاں تک آخرت کا معاملہ ہے تو خاص طور پر وہ کام جو کیے ہی دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی راہ میں کیے جاتے ہیں، وہ کھیتی تو بڑھتی ہی ہے آخرت میں۔ لیکن مومن تو دنیا کے کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ مثلاً اب ہم تو ہیں تو ہم انسان ہی، ہمارے ساتھ بہت ساری ضروریات لگی ہوئی ہیں، کھانا پینا ہے، بازاروں میں جانا ہے، گروسری کرنی ہے،
بہت سارے کام اور ہیں، لوگوں کی خدمت کے کام ہیں، بہت سے ایسے حقوق ہیں لوگوں کے ہم پر عائد ہوتے ہیں جو ہم نے پورے کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے معاملے میں جو فرائض ہیں وہ ہم نے پورے کرنے ہیں، عبادات کے جو ہیں، اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ تعلق کے فرائض ہیں وہ ہم نے پورے کرنے ہیں۔ لیکن جب کوئی شخص اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کے کرتا ہے کہ یا اللہ تو نے چونکہ حکم دیا تو میں یہ کر رہی ہوں، اور چونکہ مجھے اللہ سے ہی اس کا اجر لینا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کاموں کا بدلہ بھی ملے گا۔ اور نہ صرف یہ کہ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں، بلکہ دنیا میں بھی آپ کو لطف و سرور ملتا ہے۔ نیکی کا کوئی ایک کام آپ کریں، آپ یہ دیکھیں کہ اگلے کاموں کی توفیق بھی ملتی ہے، اگلے نیکی کے کاموں کی، اور انسان ایک خوشی محسوس کرتا ہے۔ وہ مال جو آپ اپنے اوپر لگاتے ہیں، مثلاً آپ $100 خود پہ لگا لیتے ہیں، تو آپ کو وہ خوشی نصیب نہیں ہو سکتی جو کسی بھوکے کو $1 کا کھانا کھلا کے آپ کو نصیب ہو سکتی ہے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں $100 میں آپ جتنا کچھ بھی خرید لیں گے تو اس سے آپ کیا ایک وقت میں اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں؟ اتنی تو ہمیں گنجائش بھی نہیں دی گئی نا۔ یعنی دنیا میں تو زندگی گزارنے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ بس گزار لو جیسی، اور جبکہ جنت میں تو انسان کے قوا بھی بڑھا دیے جائیں گے تاکہ وہ نعمتوں سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا لے۔ تو عقل مند ہے وہ انسان جو دنیا کے کام بھی آخرت کی نیت سے کرے، آخرت کی کھیتی ہی بوئے، اور اس میں چھوٹی ہر طرح کی نیکیاں اگا دے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ایک چھوٹا سا خطہ زمین ہوتا ہے نا، اسی میں انہوں نے درخت بھی لگایا ہوتا ہے، فصلیں بھی چھوٹی چھوٹی اگائی بھی ہوتی ہیں، اور اس میں پھل بھی نکل رہے ہیں، پودے سبزیاں بھی نکل رہی ہیں، اور طرح طرح کی چیزیں، اور بیچ میں وہ پھول بھی لگا دیتے ہیں خوبصورتی کے لیے، سبحان اللہ۔ اور ایک طرف دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ ان کو سب کچھ عطا کیا ہوا ہوتا ہے اللہ نے، لیکن وہ اس باغ سے بالکل نہیں فائدہ اٹھا رہے ہوتے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم یہ جو ہمیں زندگی ملی ہے، اس کے باغ میں ہم کیا کیا کچھ بو رہے ہیں، اس کھیتی میں ہم کیا کچھ لگا رہے ہیں۔ تو جو بھی نیکی کا موقع ملے، چھوٹا ملے بڑا ملے، اس کو کر گزرا کریں کہ یا اللہ یہ وہاں کے لیے مجھے چاہیے ہے، اور وہاں کی کھیتی کو بڑھانے کے لیے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر ہماری کھیتی کو بڑھا دے۔ اور اسی طرح جب دنیا کے کام آپ کرنے لگتے ہیں نا، تو اس وقت بھی دیکھا کریں کہ یا اللہ یا رب العالمین، میں یہ بھی آخرت کی نیت سے کر رہا ہوں کہ مجھے اس کا اجر و ثواب وہاں پر ملے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اپنی گاڑی کو چمکا رہے ہیں، اس کو صاف ستھرا رکھ رہے ہیں، اس میں گیس ڈلوا رہے ہیں یا جو بھی کچھ کر رہے ہیں، تو اگر وہ گاڑی ہمیں نیکی کے کاموں میں سہولت دیتی ہے، ہماری ضروریات اس سے پوری ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور مستعد ہو جاتے ہیں، تو وہ سب کچھ بھی ہمارے لیے آخرت میں اجر کے طور پر لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ام لہم، یا ان کے لیے ہیں، شرکاء کچھ شریک ہیں، شرعوا جنہوں نے مقرر کر رکھے ہیں، لہم ان کے لیے، من الدین دین میں سے، معلم جس کی نہیں، یأذن بہ اللہ اجازت دی اللہ نے اس کی، ولولا اور اگر نہ ہوتی، کلمۃ الفصل بات فیصلے کی، لقضی بینہم البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ اور بے شک ظالم لوگ، لہم ان کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ ان مشرکین مکہ نے جو اپنے لیے کوئی ایسے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے دین کا طریقہ مقرر کر دیا اس کا ان کے لیے، معلم یعظم بہ اللہ جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ مشرکین مکہ کا حال کیا تھا کہ انہوں نے ایسے ایسے لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوا تھا، اور جو وہ لوگ اللہ کی شریعت کے مقابل میں احکامات ان کو دیتے تھے، حلال و حرام کے اختیارات لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، اور اسی کے مطابق لوگوں کو مختلف طرح کے فیصلے سناتے تھے اور فلسفے پیش کرتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کی شریعت کے خلاف تھے، اور پھر وہ ان کو لوگوں میں رائج اور نافذ بھی کرتے تھے، تو اور لوگ اندھا دھند ان کی پیروی میں پڑے ہوئے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی
جو ہے اجازت نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو ان کاموں کی کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پکڑ نہیں سکتے۔ فرمایا وَلَوْلَا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اور اگر ایک بات فیصلے کی لکھ نہ دی گئی ہوتی تو ان کو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا۔ اور وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے باغیوں کے بارے میں عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں، ان کو مہلت دیے جاتے ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر انسان کو اس دنیا میں متاع دنیا دیا گیا ہے، فائدے کا سامان، ایک مقررہ وقت اس کو ملا ہوا ہے، اور پھر یہ کہ اس کو تین چیزیں ملی ہوئی ہیں نا، رہنے کا ٹھکانہ ہے، جگہ دی گئی ہے، وقت دیا گیا ہے، اور متاع دنیا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ کا فیصلہ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص نافرمانی کے کام کرے تو اس کی فوراً پکڑ آ جائے، بلکہ اس کو مہلت دی جاتی ہے، جتنا وقت، جتنا جو جگہ، جو متاع دنیا اس کو دی گئی ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اپنے اختیارات کے ساتھ چاہے اللہ کی اطاعت میں استعمال کریں یا اللہ کی نافرمانی میں، ان کو چھوٹ دی ہوئی ہے۔ یہی فیصلے کی بات ہے جو ان کے درمیان لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب مہلت ختم ہو جائے گی تو فیصلہ چکا دیا جائے گا، اور کیا ہے وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ ظالم لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے، ٹھیک ہے، کہ جب یہ اختیار کا عرصہ ختم ہو جائے گا، اس دنیا سے رخصت ہوں گے، تو ایسے ظالم اپنے کرتوتوں کی سزا ضرور پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر سیکھنے کی جو بات ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے نا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، کہ یہاں پر بے جان بتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے جیسے شرع کا مطلب ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ مقرر کر لینا، لہم من الدین، ان کے لیے دین میں سے، یعنی دین میں سے کچھ فیصلے، احکامات، حلال و حرام کے اختیارات انہوں نے مقرر کر رکھے ہیں، تو ظاہر ہے یہ تو لوگ ہی کرتے ہیں نا، اور ان لوگوں کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ حالانکہ لوگ ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے تھے نا، یا یہ کہ ایسے لوگوں کو لوگ سجدہ تو نہیں کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں لوگ، ان کی بات مانتے ہیں، حالانکہ وہ غیر شرعی ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، تو یہ دراصل لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کو اپنے رب بنائے بیٹھے ہیں، ان کے احکامات کو مان رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے ان کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، اور یعنی ہر طرح کوئی بھی انسان یا انسانوں کی جماعت یا کوئی گورنمنٹ جس نے اللہ کی شریعت کے مقابل اپنی شریعت چلا رکھی ہے اور لوگ ان کو اندھا دھند فالو کر رہے ہیں، تو دراصل وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، وہ شرک میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آج کل تو ایسے لوگ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایتھیسٹ ہیں، انہوں نے اپنی گورنمنٹ چلائی ہوئی ہیں، اور اپنی ہی وہ فلاسفی پیش کرتے ہیں ہر چیز کے بارے میں، چاہے معیشت ہو، زراعت ہو، چاہے معاشیات ہو، چاہے رہنے سہنے کے معاملات ہوں، شادی بیاہ کے معاملات ہوں، یعنی جو آپ کے تمدن سے تعلق رکھتے ہیں، ہر چیز میں تو احکامات اترے ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے۔ اور یہی تو طاغوتی قوتیں ہیں جو چھاتی چلی جا رہی ہیں پوری دنیا میں، اور اسلام کے مقابل آ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دراصل شریک ہی تو ہیں اللہ کے خلاف، اور کس طرح سے ان کا غلبہ ہو چکا ہوا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں فائنینشلی ان لوگوں کا غلبہ کتنا زیادہ سٹرونگ ہے، سود کتنا زیادہ پھیل چکا ہے، اور اگر ان کو سیاست کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کون سی ایسی حکومت ہے جو اللہ کے احکامات کو نافذ کرتی ہے زمین پہ، ٹھیک ہے۔ نان مسلمز حکومتیں ہیں، یا پھر یہ کہ مسلم حکومتیں بھی ہیں، تو وہ بھی بہت سے ایسے احکامات ممالک میں صادر کرتی ہیں جو کہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف ہیں۔ اور اسی طرح جو ہمارے تمدن پر، تہذیب و تمدن پر جو حملہ ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کو تو ہم فالو نہیں کرتے، اور بے حیائی کو ایسا عام کیا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں مختلف احکامات بھی اتارتے ہیں، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ شرک ہی تو ہے کہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اس نے جو چیزیں اتاری ہیں، مالم یأذن بہ اللہ، اس نے اجازت نہیں دی ان چیزوں کی، اور ان کو لوگ فالو کر رہے ہیں، اندھا دھند اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آنکھوں کو کھول دیں، ہم پہچان جائیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ صحیح بات ہے، آج کل کا تو یہی فتنہ بہت بڑا ہے کہ ہم اور حق اور باطل میں تمیز نہیں کر پاتے۔ ہم بعض اوقات مسلم حکومتوں نے ایسے قوانین اتارے ہوتے ہیں اور ہم آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں، اور کبھی نہیں سوچتے کہ یہ اسلامی شریعت سے ٹکراتا ہے، یعنی ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہوا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے مسلم حکومت ہی ہے نا، ٹھیک۔ تو دین کو شعوری طور پر ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے احکامات کو ماننے کی، اور پھر اسی طرح
اگلی نسلوں تک بھی اصل دین کو پہنچانا ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اچھا جب حکومتیں ہی نہیں فالو کریں دین کو تو پھر ہم سے ہمارے اعمال کی پوچھ ہے نا، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ تو ہو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اتنا تو ہمیں پتہ ہو کہ اگر ہم کسی چیز میں ملوث ہو رہے ہیں تو یہ گناہ ہے، یہ کوئی اللہ کے ہاں مطلوب کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں حق پر قائم کر دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اس میں ہمارے لیے کتنی زیادہ وہ عبرت کا سامان ہے کہ ہم جو سمجھے بیٹھے ہیں کہ بس ٹھیک ہے فیصلہ تو نہیں چکایا جا رہا اور ہم اسی طرح کرتے چلے جائیں، مہلت دی ہوئی ہے نا، اس مہلت سے ہم فائدہ اٹھا لیں، فیصلہ ہو جائے گا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اس دن جو ظالم لوگ ہیں نا، یہ شرک کیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی نا شرک کیوں کہا جا رہا ہے اس کو، کہ اللہ کے اختیارات میں لوگوں کو شریک کرنا، حلال و حرام کے اختیارات کا حق لوگوں کو دے دینا۔ اللہ نے شریعت اتاری ہے تو یہ کیا کریں، شرکاء شرعوا لہم من الدین، کہ انہوں نے اللہ کے مقابل ایک شریعت میں طریقے مقرر کر رکھے ہیں اور یہ اس کی پیروی میں پڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگ دردناک عذاب دیکھیں گے۔ اس کے بعد فرمایا ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير۔ ترى الظالمین، تم دیکھو گے ظالموں کو، مشفقین، وہ ڈر رہے ہوں گے، مما، اس سے جو کسبوا، انہوں نے کمائی کی، وہو واقع بہم، اور وہ ان پر واقع ہونے والا ہوگا، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، فی روضات الجنات، وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، لہم، ان کے لیے، ما یشاءون، وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ذالک هو الفضل الکبیر، یہی فضل ہے سب سے بڑا۔ تو اس دن ظالم اس حال میں ہوں گے کہ جو اعمال انہوں نے کیے ہیں دنیا میں اس سے وہ ڈر رہے ہوں گے، کیونکہ اب انجام سامنے آ جائے گا نا کہ اب بننا کیا ہے، استغفر اللہ۔ لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، ان کے لیے جنات میں، یعنی باغوں میں، جنت کے باغوں میں، روضات، مزید باغ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں فارم ہاؤس ہوتا ہے نا کسی کا، تو فارم ہاؤس پہ اوور آل بھی ایک باغ کا ہی منظر ہوتا ہے، وہ ساری زمین، لیکن مزید اس میں کسی روزے کو، ایک چار دیواری کو باغ کی شکل دے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی دراصل ان کی رہائشیں ہوں گی وہاں پر، اور پھر باغات ہوں گے، اور جنت اس باغ کو کہتے ہیں نا کہ جو کہ جن کا مطلب ہوتا ہے چھا جانا نا، یعنی گھنے درختوں کی وجہ سے ایسے، یعنی وہ جگہ ہوں گی کہ روشنی جو ان سے نیچے تک نہ پہنچے، اتنے گہرے سایوں والے وہاں پر جو ان سے درخت ہوں گے۔ اور روزہ اس باغ کو کہتے ہیں جس کی چار دیواری کر دی جاتی ہے نا۔ تو سبحان اللہ، ایسی ایسی نعمتیں ہیں وہاں پر اور ایسے ایسے باغات ہیں، اب دنیا میں تو کوئی ہم اس کی تشبیہ نہیں دے سکتے، ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، وہ اپنے رب کے ہاں، اپنے رب کے، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ اگر ہمارا محبوب بن جائے تو ہمیں ان کے قرب میں کیسی لذت ملے نا، اور یہی وہ لذت ہے نا جس کو ایمان والے سجدے میں اس کی حلاوت کو محسوس کرتے ہیں۔ تو اور وہاں پر عند ربہم، رب کے ہاں، ما یشاءون، ان کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، جس کی وہ تمنا کریں گے، سبحان اللہ۔ تو ان تمناؤں کے پورے ہونے کے لیے ہم دنیا میں تھوڑا سا روزہ رکھ لیں، تھوڑا سا صبر کر لیں نا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، ذالک هو الفضل الکبیر، یہی تو بہت بڑا فضل ہے، یہ اصل فضل ہے جس کے لیے انسان کو بھاگ دوڑ کرنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، آمین۔ پھر فرمایا ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن
يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. ذالک الذی، یہ وہ چیز ہے، یبشر اللہ، خوشخبری دیتا ہے اللہ عبادہ، اپنے بندوں کو، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک. قل کہہ دیجئے، لا اسألکم، نہیں میں تم سے سوال کرتا، علیہ اس پر، اجرن کسی اجر کا، الا المودۃ مگر محبت کے، فی القربى قرابت داری میں، ومن یقترف، اور جو کوئی کمائے گا، حسنۃ کوئی نیکی، نزد لہ ہم زیادہ دیں گے اس کے لیے، فیہا اس میں، حسناً خوبی، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، غفور خوب بخشنے والا، شکور مقدردان ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے رہے ہیں، ان بندوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. ٹھیک ہے، تو اسی فضل کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اللہم انا نسألک من فضلک العظیم. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، قل کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرن، کہ میں اس پر تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى مگر قرابت داری کی محبت میں، ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، اور جو کوئی نیکی کمائے گا تو ہم اس کے لیے خوبی کو اور زیادہ کر دیں گے. تو یہاں پر یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ الا المودۃ فی القربى، کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی سوال نہیں کرتا مگر قرابت داری محبت میں. تو کسی نے اس کی تفسیر پوچھی سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ الا المودۃ فی القربى کا کیا مطلب ہے؟ تو سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے جھٹ کہہ دیا کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مراد ہے. تو اب ابن عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے تم جلد بازی کرتے ہو. بات یہ ہے کہ قریش کا کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نہ کچھ قرابت داری نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ انہیں کہیے کہ اگر تم کچھ اور نہیں کرتے، یعنی مسلمان تو ہوتے نہیں، اس دعوت کو قبول نہیں کرتے، تو کم از کم قرابت کا ہی خیال کرو کہ یعنی مجھے ایذائیں تو نہ دو. اور یہ تو ایک مشرکین عرب کے ہاں ایک عام بات تھی کہ خون کے رشتوں کے علاوہ ان کے ہاں قبائل کا بھی دھیان رکھا جاتا تھا. یعنی قبیلہ اگر کسی کا حلیف ہو جاتا تھا تو اس کے ساتھ ایک مودت وہ قائم رکھتے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان کو کہہ دیں کہ نہیں قبول کرتے اگر تم اس دعوت کو، تو مجھے میرا کام کرنے دو اور کچھ قرابت داری کا ہی لحاظ کرو اور مجھے ایذائیں دینا چھوڑ دو. ٹھیک ہے. اور یہاں پر دوسری تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس کا مطلب قرب یا تقرب ہے. قربہ سے مراد کیا ہے کہ تقرب ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے کہ تمہارے اندر اللہ کا قرب، اس کی محبت پیدا ہو جائے. یعنی تم ٹھیک ہو جاؤ، دعوت کو قبول کر لو، اللہ سے محبت کرنے لگو، تو یہی اللہ کے رسول کا اجر ہے. اور کچھ لوگ جو اس سے قرابت داری مراد لیتے ہیں، یعنی رشتہ داروں کی محبت، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت یہ صورت مکی ہے اور قرابت میں جو ہے اگر جس آل کا ذکر کیا جاتا ہے یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کی اولاد کا، تو وہ تو تب تک پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا تو نکاح ہی مکہ مدینہ میں جانے کے بعد ہوا تھا. تو اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ رسول کی شان کے خلاف ہے نا کہ وہ ایسے لوگوں سے، یہ لوگ جو دین کو قبول نہیں کر رہے ہیں اور رکاوٹیں ڈال رہے ہیں دین کے راستے میں، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی اجرت کا مطالبہ کریں گے کہ نعوذ باللہ من ذالک. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ وَمَن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، کہ جو کوئی نیکیاں کماتا ہے، نیک بننا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس میں اور بھی زیادہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والے قدردان ہیں. کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم جتنی بھی خوب سجا کے نیکی کوئی کریں تو اس میں کوئی نہ کوئی نقص یا کمی تو رہ ہی جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں کہ اگر ہمارے کسی کام میں یعنی نیت ہماری اگر خالص ہے اور پھر بھی ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی چیز رہ گئی اس میں، تو اللہ تعالیٰ وہ کوتاہیاں معاف فرما دیتے ہیں. اور جو نیک اعمال ہم بجا لاتے ہیں نا، ان کی خوب قدردانی فرماتے ہیں. سبحان اللہ، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، قدر شناسی کرتے ہیں ہماری، اور زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں. پھر اگلی آیت میں فرمایا أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ
وَيَمْحُو اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. ہم یا یقولون وہ کہتے ہیں افطرا اس نے گھڑ لیا ہے اللہ اللہ پر کذباً ایک جھوٹ فائن پھر اگر یشاء اللہ چاہے اللہ یختم مہر کر دے علی قلبی کا اوپر آپ کے دل کے ویمحو اللہ الباطلہ اور مٹاتا ہے اللہ باطل کو ویحق الحق بکلماتہ اور حق کر دکھاتا ہے حق کو اپنے کلمات کے ذریعے انہ علیم بذات الصدور بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے بھید کو. تو نعوذ باللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا الزام لگاتے تھے کہ اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے، یعنی وحی الہی کو وہ کیا بتاتے تھے کہ یہ اس نے خود سے ہی کہہ دیا ہے اور اللہ پر لگا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمہارے دل پر مہر کر دیتے. ٹھیک ہے، یعنی اگر نعوذ باللہ ان کا الزام درست ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر مہر لگا دیتا. در پردہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان بدبختوں کے دلوں پر مہر لگا دیا کرتا ہے کہ جس نے جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں. وَيَمْحُو اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اللہ تعالیٰ باطل کو کبھی پائیداری نصیب نہیں فرماتے بلکہ اس کو مٹا دیتے ہیں، وہ سرنگوں ہو کر ہی رہتا ہے اور حق ثابت اور برقرار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے الزامات کی مطلق پرواہ نہ کریں، عن قریب ان کا یہ الزام اور جھوٹ واضح ہو جائے گا اور حق سامنے آ جائے گا. انہ علیم بذات الصدور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو بھی سینوں کے بھید ہیں، یعنی جیسے الزامات یہ آپ پر لگا رہے ہیں اور اس کے پیچھے جو بھی ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے، جو ان کے مفادات ہیں، سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہیں. پھر اگلی آیت میں فرمایا هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. وَهُوَ الَّذِي اور وہ ذات ہے یقبل جو قبول کرتا ہے التوبۃ توبہ کو عن عبادہ اپنے بندوں سے ویعفو اور وہ معاف کر دیتا ہے عن السیئات بہت سی برائیوں کو ویعلم اور وہ جانتا ہے ما تفعلون جو تم کرتے ہو، عن السیئات برائیوں سے درگزر کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں سے بندوں سے ان کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں اور برائیوں سے درگزر فرماتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دراصل یہاں پر خطاب صرف ایمانداروں سے نہیں ہے بلکہ کافروں سے بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے، اور دراصل ان کو توبہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، توبہ کی ترغیب دی جا رہی ہے. اور کافروں کی توبہ کیا ہے کہ وہ اپنے کفر سے باز آ جائیں اور اسلام لے آئیں، اور اسلام لانے سے ہی ان کے سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے. اور اگر اس آیت کا خطاب ایمانداروں سے ہو تو توبہ کی شرائط کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو معاف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور توبہ کی شرائط کیا ہیں؟ 5 طرح کی ہیں. سب سے پہلے تو نیت کا اخلاص کہ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے توبہ کی جا رہی ہو، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اس کی ناراضی سے بچنے کے لیے اپنے گناہ سے انسان توبہ کرے، جو عمل وہ کر رہا تھا اس کو چھوڑنے کا تہیہ کرے. ٹھیک ہے، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بوڑھا زانی زنا سے توبہ کر بھی لیتا ہے اور وہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ اب تو میں اس قابل ہی نہیں رہا، تو یہ توبہ کی پہلی ہی شرط پوری نہیں ہوئی. تو اخلاص کیا ہے توبہ میں؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کسی گناہ سے باز آ جانا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے ندامت. دوسری شرط کیا ہے؟ ندامت، کہ شرمندگی محسوس کرنا کہ یعنی یہ کوئی اچھا کام نہیں تھا، یہ میں اب اس پر شرمندہ ہوں کہ میں نے اللہ کے حق میں اتنی نافرمانی کرتا رہا، میں اللہ کے حکم سے اتنی دور رہا، اور یعنی ایسی شرمندگی انسان کو ہو. پھر تیسری بات کیا ہے کہ گناہ کو چھوڑ دے، جو زیادتی وہ کر رہا تھا، چاہے اللہ کے حق میں کمی کر رہا تھا یا بندوں کے حق میں کمی کر رہا تھا، تو اس کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے، اور چوتھی شرط ہے آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے. ٹھیک ہے، کہ آئندہ اب اس طرف نہیں پلٹنا، یہ گناہ کا کام ہے، بس اس طرف نہیں جانا. اور 5ویں شرط یہ ہے کہ توبہ کے وقت میں توبہ کر لی جائے. اور یہ بتانا بھی کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ فرعون نے بھی مرتے وقت توبہ کر لی تھی، توبہ کر رہا تھا نا وہ، لیکن اس وقت تو توبہ قبول نہیں ہے. جب جانکنی کا وقت آ جائے اور یعنی غیب کے پردے ہٹ جائیں، ان سین ہو جائے، تو پھر کوئی توبہ نہیں. اور اسی طرح
اگر سورج مغرب سے نکل آئے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تو توبہ کے وقت میں توبہ کرنا، کہ اگر زندگی میں کیا ہے کہ کسی بھی انفرادی بندے کے لیے کیا ہے کہ موت کا وقت آنے سے پہلے، یعنی جان کنی کی حالت طاری ہونے سے پہلے، اس سے پہلے کہ موت کے فرشتے نظر آئیں، اور اجتماعی طور پر کیا ہے کہ قیامت کی گھڑی آنے سے پہلے، کہ وہ قیامت کی جو بڑی نشانی ہے کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اس سے پہلے انسان توبہ کر لے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سی برائیوں سے ہماری درگزر کرتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ روز تہیہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی دن میں کتنی ہی غلطیاں ہو جاتی ہیں. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو تم اعمال کر رہے ہو، جو بھی کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. پھر فرمایا وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. وَيَسْتَجِيبُ، اور جواب دیتا ہے، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے نیک، وَيَزِيدُهُم اور ان کو زیادہ دیتا ہے، من فضلہ اپنے فضل سے، والکافرون اور کافروں کے لیے، لہم ان کے لیے، عذاب شدید بہت سخت عذاب ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو جواب دیتا ہے، اور زیادہ کر دیتا ہے ان کو اپنے فضل سے. اور اس کے برعکس جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے تو شدید عذاب ہے. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان اور عمل صالح ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر لاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتے ہیں انسانوں کی، ٹھیک ہے. اور پھر یہ یہاں پر جو ہے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کن لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، کن لوگوں کو جواب دیتا ہے اور ان سے قبول کر لیتا ہے. خاص طور پر یاد رکھیں کہ اگر انسان کی کمائی حلال ہونا تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. نیک اعمال میں کسب حلال بہت بڑا نیک عمل ہے. اگر انسان حلال کمائی نہیں نہ کر رہا تو دعائیں بھی جون سی ہیں وہ قبول نہیں ہو رہی ہوتی. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص دور سے آتا ہے، پریشان حال ہے، پراگندہ بال ہے، اور اگر کعبہ کا غلاف پکڑ کر کہتا ہے کہ یا رب میری دعا قبول فرما، مگر اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے جبکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، اور گوشت پوشت بھی حرام کمائی سے بنا ہو. تو انسان ذرا دیکھے تو صحیح کہ ہم دعائیں کرتے چلے جاتے ہیں لیکن اپنے ایمان اور عمل صالح پہ توجہ نہیں دے رہے ہوتے. اور اگر ہم یہ کریں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور بھی زیادہ عطا کرتے ہیں، اور اس کے برعکس کافروں کے لیے شدید عذاب ہے. استغفر اللہ و اتوب الیہ. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. ولو، اور اگر بسط اللہ کھول دے اللہ الرزق رزق کو لعبادہ اپنے بندوں کے لیے، لبغوا تو ضرور وہ سرکشی کرے، فی الارض زمین میں، ولیکن لیکن، ینزل وہ نازل کرتا ہے، بقدر سات اندازے کے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، انہ بے شک وہ بعبادہ اپنے بندوں پر خبیر خوب خبردار ہے، بصیر دیکھنے والا ہے. فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق کے دروازے سارے ہی بندوں کے لیے کھول دیں تو کیا ہو کہ زمین میں سرکشی کرتے پھریں. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جن لوگوں کو مال ملا ہوا ہے ان کا سرکشی اور طغیان میں کیا حال ہے، اور سبھی کو اگر مل جائے تو پھر کیا حال ہو، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق ینزل بقدر ما یشاء نازل کرتے ہیں ایک اندازے کے ساتھ جو وہ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے نا. بہت سے مومنین ایسے ہیں کہ وہ اگر ان کو مال مل جائے تو شاید وہ ایمان پر ہی نہ رہیں، ادھر لگائیں ادھر لگائیں، فضول خرچی کریں یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کریں. اور بہت سے امیر مومن ایسے ہیں کہ اگر ان کو مال نہ دیا جائے تو شاید فقر کے مارے وہ ایمان ہی کو چھوڑ بیٹھیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے فیصلے ہیں، اس کی مشیت ہے. وہ جہاں چاہتا ہے، جس طرح جس اندازے کے مطابق چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. اور اگر یہاں یعنی انسان یہ نہ سمجھے کہ اگر کسی کو دیا ہوا ہے کسی کو نہیں دیا تو نعوذ باللہ کہ اللہ کے خزانوں میں کمی ہے. اللہ تعالیٰ تو دیتے چلے جائیں
تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہ آئے. لیکن لوگوں کا حال کیا ہو کہ اگر سب کو رزق مل جائے تو زمین پر خوب ادھم مچائیں، ایک دوسرے کا جینا ہی حرام کر دیں، کوئی شخص یہاں پر ایک دوسرے سے محفوظ اور امن میں نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اپنے انداز حکمت کے مطابق رزق مہیا کرتے ہیں کہ دنیا کا نظام چلتا رہے. اور انہ بھی عبادہ خبیر بصیر، اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والے، خوب دیکھنے والے ہیں. ہم اپنے بندوں سے خوب باخبر ہیں کہ کس کو کس حال میں رکھنا ہے اور کیسے رکھا ہوا ہے اور کتنا اس کو عطا کرنا ہے. اور پھر یہ کہ وہ بندے جو اعمال کریں اللہ تعالیٰ ان پر خوب نگاہ رکھے ہوئے ہیں، ان کو خوب جانتے ہیں. پھر اگلی آیت میں فرمایا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی وہ ذات ہے، يُنَزِّلُ جو اتارتا ہے، الغیث بارش کو، من بعد بعد اس کے کہ قنطوا وہ مایوس ہو گئے، وینشر اور وہ پھیلا دیتا ہے، رحمتہ اپنی رحمت کو، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ اور وہ خوب کارساز ہے، دوست ہے، تعریف والا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ می اتارتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ الغیث وہ بارش ہوتی ہے نا جو فریاد کے بعد آتی ہے، یعنی اور مصنوعی طریقوں سے ہم اپنی فصلوں کو یا لوگ یعنی جو یا جانوروں کو کتنا بھی سیراب کرنا چاہیں وہ صورتحال نہیں ہوتی. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آتی ہے، رحمت کی بارش آتی ہے، تو من بعد ما قنطوا، بعد اس کے کہ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آتی ہے، وینشر رحمتہ اور وہ اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ کیسے زمین پر تازگی اور دوڑ جاتی ہے، سیرابی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو انسان کو فطری سرور بخشتی ہیں، اس کی مایوسی کو دور کرتی ہیں، ماحول میں ایک خوشگوار تغیر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز دھل کے نکھر جاتی ہے نا، سامنے آ جاتی ہے. تو اور پھر ایسی بارش سے انسان ہی نہیں ساری مخلوقات سیراب ہو رہی ہوتی ہے اور اس پر کچھ لاگت بھی نہیں آتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں، سبحان اللہ. تو اور یہاں پر بارش کا ذکر کیوں آیا کہ جیسے پیچھے رزق کا ذکر آیا نا، بارش ہی تو وہ نعمت ہے جس سے اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی حاجت پوری کرتا ہے. اور ولی کا لفظ بھی یہاں پر یہی معنی دے رہا ہے کہ وَهُوَ الْوَلِيُّ، کہ وہ کارساز ہے، وہی کام بنانے والا ہے، وہی دوست ہے، الحمید اور وہ خوب تعریف والا ہے. سبحان اللہ، کہ تمام مخلوقات پھر جب یہ پا لیتی ہے یہ نعمتیں تو کیسے اس کے گن گانے لگتی ہے، حالانکہ وہ تو اپنی ذات میں پہلے ہی محمود ہے. سبحان اللہ. پھر اگلی آیت میں فرمایا ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، خلق السماواتی پیدائش آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما بثا اور جو کچھ پھیلایا، فیہما ان دونوں میں، من دابہ جانداروں میں سے. اور یہ دابہ وہ جانور ہوتا ہے نا جو حرکت کرنے والا ہو، اپنی مرضی سے حرکت کر سکے، یعنی ہر جاندار شامل ہے اس میں. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ اور وہ ان کے جمع کرنے پر، اذا یشاء جب وہ چاہے، قدیر قدرت رکھتا ہے. تو اس کی نشانیاں ہیں، اس کی معرفت کے لیے تم دیکھتے نہیں آسمانوں کی پیدائش اور زمین کی پیدائش کو. سبحان اللہ، یہ جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک قرار دے رکھا ہے اور ان کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہو، اللہ کے احکامات کو کے مقابل ان احکامات کو لا کر، نعوذ باللہ، تم دیکھتے نہیں، اللہ کی معرفت نہیں حاصل کرتے. وہی تو خالق ہے، وہی مالک ہے، تو اس کے آگے جھک جاؤ، اس کی عبادت کرو، اس کے احکامات کو مانو. اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش. ٹھیک ہے، یعنی اتنی بڑی بڑی تخلیقات ہیں، اور جو کچھ بھی اس نے ان دونوں میں جانداروں کی صورت میں پھیلا دیا. اور اس سے کیا پتہ چل رہا ہے، آسمانوں میں بھی اللہ کی بے شمار مخلوق موجود ہے، یعنی جس میں سر فہرست تو فرشتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ چلا، درمیانی فضا میں بھی بے شمار مخلوقات ہیں ان دونوں میں ہی. اور زمین و آسمان سے مراد پوری کائنات لی جائے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پھر جاندار مخلوق صرف زمین پر ہی نہیں ہے بلکہ اور بھی کئی اجرام میں موجود ہیں، ہمیں تو نہیں ابھی اس کا علم ہو سکا. تو فرمایا وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا، تو وہ رب جو قدرت رکھتا ہے ان کو اس میں پھیلانے کی،
وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ، وہ ان کو جمع کرنے پر بھی اِذَا یَشَاءُ قدیر، خوب قدرت رکھ سکتا ہے. یعنی اگر اپنی مخلوق کو تمام روئے زمین پر بکھیر سکتا ہے اور آسمانوں پر بکھیر سکتا ہے تو وہ ان کو اکٹھا بھی کر سکتا ہے، ان کو اپنے حضور حاضر کرنے پر مکمل قدرت بھی رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ہر صفت جو ہوتی ہے وہ آپ کو کیا بتایا تھا کہ ایک قدیم ہے، اس کی ذاتی ہے، اور وہ مکمل ہے، مطلق ہے. ٹھیک ہے. اور شامل ہے، یعنی تو ایبسولوٹ ہے. ٹھیک. تو پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی اس میں خلل انداز نہیں ہو سکتا. وہ مکمل قدرت رکھتا ہے اپنے فیصلوں کو کرنے کی اور ان کو نافذ کرنے کی. تو جب چاہے وہ ان کو جمع کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے. تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرف چلے جا رہا ہے. کیا اللہ سے غافل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو زمین میں پیدا کیا، پھر اس سے اس کی نسلوں کو پھیلایا ہے اور وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ سے حاصل کر رہا ہے، تو کیا ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دوبارہ اپنی طرف جمع کرنے پر، اٹھانے پر خوب قدرت رکھتے ہیں، اور اس دن اس کو اس کے اعمال کی جزا و سزا ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شعوری طور پر ایمان لانے اور اس کے مطابق اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور اپنے دین کو دنیا میں پھیلانے والا بنا دیں، اور اس سلسلے میں ہمیں خاص صلاحیتیں، اہلیتیں عطا فرما دیں. ہماری نسلوں میں ایمان کو باقی رکھیں اور ان کو بھی انہی راہوں پر چلا دیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.